अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जेलसी बच्चों में क्यों आती है और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीज़न्स क्या हैं, किस वजह से जेलसी आती है। पहली बात, का बच्चा, उसकी सोच ये होती है कि ही और शी इज़ डिज़र्विंग ऑफ ऑल द अटेंशन, लव एंड केयर, कि सिर्फ वही इकलौता है कि जो डिज़र्व करता है कि सारी की सारी अटेंशन, हर बंदे की प्यार, केयर, हर चीज़ सिर्फ उसको मिले या फिर उसको मिला होता है, दोनों सूरतों में। अब वो जो इस सोच में बच्चा होता है, उसके लिए किसी दूसरे को अपने साथ, चाहे वो एडल्ट है या बच्चा है, सिबलिंग है, क्लास फेलो है, कज़न है, एडल्ट है, न्यू बॉर्न है, हुएवर इज़ द पर्सन, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली स्टेप इन करेगी जेलसी वहाँ पे। सेकंड, आप अगर नाइंसाफ़ी करते हैं उस बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ आप नाइंसाफ़ी जब करते हैं, उसके अगेंस्ट वो एडल्ट है, अगेन मैं फिर वही बात करूँगी, हम ये बात नहीं करें कि बच्चों की आपस में सिर्फ जेलसी, उसमें कोई भी इंक्लूड किया जा सकता है, वेदर इट्स योर हस्बैंड और इट्स योर वाइफ, इट्स योर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ और मदर, नाना नानी, हु एवर दैट पर्सन इज़, कज़न, फ्रेंड, क्लासमेट, व्हाटएवर, इन सब चीज़ों में मैं जो भी पॉइंट्स अब बता रही हूँ वो सब इंक्लूड होते हैं, उनके अगेंस्ट जेलसी आ सकती है। तो आप जब भी इनजस्टिस करेंगे, किसी दूसरे को प्रेफर करेंगे या गलत आप बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी जब करेंगे, तो जेलसी स्टेप इन करेगी। एक और, जब आपके बच्चे ने इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं सीखे होते या आपने सिखाए नहीं, ऑब्वियसली आप जब सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा, जो कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में इमोशनल मैनेजमेंट बच्चे को नहीं सिखाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उसने एक्सप्रेस करना नहीं सीखा हुआ अपना प्यार आपके साथ या अपने केयर गिवर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ या कज़न, व्हाटएवर कोई भी बंदा है, वो जब नहीं सीखा तो उसको प्यार एक्सप्रेस नहीं करना आता, तो फिर जेलसी स्टेप इन करती है कि वो उस तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को, कि दिस इज़ अ वे, ठीक है, आई लव दिस पर्सन, नाउ आई विल नॉट लेट एनी वन कम नियर दिस पर्सन और प्ले विद दिस पर्सन और व्हाटएवर। वो फिर बच्चा अपनी जो एक्सप्रेशन है प्यार के, अपने इमोशंस के, वो उस तरह से करेगा, जेलसी स्टेप इन हो जाएगी वहाँ पे भी। और वो फिर ऑब्वियसली जो इमोशन एक दफ़ा आ जाता है ना बच्चे के अंदर, जेलसी वाला वो आ जाता है, उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते वो फिर बढ़ता है। अगर उसको आप टेम नहीं करते, उसको एक्सप्रेशन नहीं सिखाते हैं, जेलसी वाले इमोशन को निकालते नहीं हैं, तो दैट विल स्टे इन देयर और फिर अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करे, फिर वहाँ पर जेलसी बढ़ती जाएगी। एक और पॉइंट ये हो सकता है, आपका बच्चा एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, उस वक्त ऑब्वियसली वो एक सिचुएशन ऐसी होती है, हम बड़े भी होते हैं, हमें चाहिए होते हैं अपने जिनसे हमें मोहब्बत होती है, हमारे साथ चाहिए होते हैं। अब उस सिचुएशन में ऑब्वियसली बच्चा जो है वो ट्रेन नहीं है उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ अगेन जेलसी स्टेप इन करेगी, क्योंकि उसको स्पेसिफिक किसी भी एक पर्सन की या ज़्यादा लोगों की या सिर्फ उसी को हो जाएगा कि आई विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, मुझे इस वक्त तवज्जो दी जाए, मुझे प्यार केयर दी जाए, तो वहाँ पे भी जेलसी स्टेप इन कर सकती है। या फिर अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जो समझता है कि वो डिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है रियल में भी अपने पेरेंट्स पे, केयर गिवर्स पे, टीचर्स पे, फ्रेंड, हुएवर द पर्सन इज़, और उसके ख़्याल से वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाता, कर सकता है। हम यूजुअली अपने बच्चों को डिपेंडेंट कर देते हैं, हम उनको इंडिपेंडेंटली चीज़ें नहीं करने देते, तो बच्चे को ये एहसास होता है कि यस, आई एम नॉट केपेबल इनफ टू डू थिंग्स बाय माई सेल्फ, सो आई एम डिपेंडेंट। तो वो जिस पे अपने आप को डिपेंडेंट समझेगा सबसे ज़्यादा, वो उनके बारे में कॉन्शियस ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फिर हेल्पलेसनेस फ़ील करता है। और फिर वो उसको जब हेल्पलेसनेस फ़ील होती है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो जिनको उसको लगता है कि इनके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, वो उनके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि ये मेरे से कहीं चले ना जाएं। तो फिर ऑब्वियसली उनको कहते हैं ना, आप छुपा के बचा के रखते हैं, तो वो फिर उसको करने के लिए मैनेज जेलसी स्टेप इन कर जाती है। नाउ दीज आर द रीज़न्स, मेजर रीज़न्स, और भी कुछ छोटी मोटी हो सकती हैं, बट दीज आर द मेजर रीज़न जिनके अंदर ही सब कैटेगरीज यूजुअली आ जाती हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका बच्चा जेलसी को फेस कर रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि आपका बच्चा आएगा और आपसे कहेगा कि मम्मी आई एम फीलिंग जेलस। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। समटाइम्स हो सकता है आपके बच्चे को अगर आपने एक्सप्रेशन सिखाया हुआ फीलिंग्स का, तो फिर आपका बच्चा आके कह भी सकता है कि आई एम फीलिंग जेलस ऑफ हर और हिम और व्हाटएवर, कुछ भी बंदा है उसके बारे में आके आपसे वो एक्सप्रेस भी कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट।
آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ سب سے پہلے تو یوزلی آپ کے بچے نے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی اسکل اس نے سیکھ لیا ہوا ہے، سڈنلی وہ بھول جائے گا. آپ لگیں گے پریٹینڈ کر رہا ہے، آپ کو یہ لگے گا. لیکن ہو سکتا ہے وہ پریٹینڈ کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے واقعی اس کا مائنڈ اس طرح سے چل رہا ہو کہ ناؤ ہی کین ناٹ ڈو دیٹ اور شی کین ناٹ ڈو دیٹ اینی مور. فار ایگزامپل، آپ ٹوائلٹ ٹرین کر چکے ہیں اپنے بچے کو، ہی اور شی کین گو بائی ہم اور ہر سیلف، یوز کر کے، واش کر کے، ہینڈز واش کر کے آ جاتا ہوتا ہے بچہ آپ کا. بٹ سڈنلی کیا ہوا، ہی اور شی ہیز اسٹارٹڈ کالنگ یو، نا آپ مجھے واش کریں، آپ مجھے ہیلپ کریں. آئی کانٹ ڈو دیٹ. آپ ٹراؤزر پل ڈاؤن کریں، پل اپ کریں. آئی کانٹ ڈو دیٹ اینی مور، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو، آئی فارگاٹ. اب آپ اس کو بتائیں گے بیٹا آپ تو کرتے تھے. نو آئی فارگاٹ دیٹ، بھول گیا، مجھے نہیں پتہ کیسے کرتے ہیں. اب وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو غلط کرے گا. کوئی بھی ایک ایسی اسکل ہے، کھانا خود کھاتا تھا، اس سے نہیں کھایا جا رہا، وہ آپ کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے. ریڈنگ کر سکتا تھا، آپ وہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے ریڈنگ نہیں ہو رہی، آپ پلیز میرے لیے اسٹوری پڑھیں. کچھ بھی ایسا کام ہے، جوتے خود پہن لیتا تھا، کچھ بھی چھوٹا ہے بڑا ہے، ایکوائرڈ اسکل آپ کا بچہ بھول جاتا ہے سڈنلی. سلیپ آپ کے بچے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اٹھنا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے بچے کا کھانا پینا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو بھوک کم لگتی ہے یا بھوک زیادہ لگتی ہے، یا بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، یا پھر کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے وہ کریونگ اس کو زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے بچے میں اگریشن بڑھ جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے آپ کا بچہ زیادہ. اب آپ یہ سوچو کہ میں پوائنٹس بتا رہی سوچوں کہ اچھا یہ تو جیلسی تو نہیں ہو سکتی. اب اگر میں ڈیٹیل میں اس کے جاؤں گی تو ایک تو آڈیو بھی اس لیے بہت زیادہ ہو جائے گی. میں کوشش کروں گی شارٹلی اس کو میں ریلیٹ کر سکوں کہ کیسے. جیسے اب میں نے بات کی سلیپ ڈسٹرب ہونے کی اور بھوک ڈسٹرب ہونے کی. اب جب آپ کا بچہ جیلس ہوتا ہے، ایکسپریشن اس کو نہیں کرنا آتا، اس کو مینیج کرنی نہیں آتی، دس از فیلنگ جو کہ غلط ہے، جو کہ ہارمفل ہوتی ہے فیلنگ. اب وہ کیا کرتی ہے، اب آپ کے بچہ سوچ رہا ہے اس کے بارے میں کنٹینیوس، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہے اس چیز سے. کسی چیز سے ڈسٹرب ہوتا ہے، کسی ایک بندے سے، تو وہ جیلسی فیل کرتا ہے. سچویشن سے ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا بچہ تو یہ ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوگا، آپ وہ تھاٹ پروسیس چلتا ہے بچے کا، وہ جس کو وہ مینیج کرنا نہیں آتا، تھاٹ پروسیس چلتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو، اس سے سویا نہیں جا رہا ہوتا، یا اس کو پھر جب وہ ایک بار سو جاتا ہے، سم ٹائم وہ جلدی سو جائے گا لیکن زیادہ دیر تک سوئے گا، جاگنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت تھاٹ پروسیس لمبا چلا ہے اس بچے کا، جس کی وجہ سے مائنڈ بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے. اب وہ جب یہ پروسیس لمبا چلتا ہے کہ یہ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور سلوشن نہیں ہوا اس جیلسی کا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آبویسلی آپ کے بچے کی بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی یا زیادہ لگتی ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اور پھر آبویسلی کریونگ، جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہمیں اسٹریس ہوتی ہے، تو ہمیں کریونگز ہوتی ہیں. جیسے مجھے سویٹس کی کریونگز ہوتی ہیں، مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹرک بھر کے مٹھائی کھا جاؤں، چاکلیٹس کھا جاؤں. میں جب بھی ڈپریشن میں ہوتی ہوں میں بہت میٹھا کھاتی ہوں، اور دیٹ ہیلپس، ایکچولی ہیلپس. میں جب بھی میٹھا کھاتی ہوں آئی فیل ریلیکسڈ. تو ایسے ہی بچوں میں اوبویسلی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بچوں کے لیے میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اسپائسی کھانے کو دل جاتا ہو، کچھ لوگوں کی بھوک مر بھی جاتی ہے، تو اٹ ہیپنس. تو ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی بھوک بھی اس طرح سے ڈسٹرب ہو جائے. اگریشن اوبویسلی جب آپ ایک چیز ہینڈل نہیں کر پا رہے، آپ مینیج نہیں کر پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے لیے کیا کیا جائے، اور وہ ریپیٹیڈلی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، تو اگریشن بڑھے گا. ہمارا خود بڑھ جاتا ہے، سیم گوز ود اے چائلڈ. انٹائر سوشل ہو جاتا ہے آپ کا بچہ. نارمل اچھا خاصا بات کرتا ہمارا بچہ تھا، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا ہے، لوگوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، ملتا نہیں، مہمان آئے تو کمرے میں چلا جاتا ہے، اوپن ہو کے بات نہیں کرتا، شائع ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا آپ کا بچہ. کمیونیکیشن سکلز آپ کے بچے کی خراب ہو سکتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کمیونیکیٹو ہو رہا ہے آپ کا بچہ. یا پھر اس کے اگینسٹ وہ بہت نوٹی ہو گیا آپ کا بچہ، بہت شرارتیں کرنے لگے، اس کو مطلب بہت ہی نوٹی ہے، ایک دم پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا شرارتی ہونا شروع ہو گیا، دوسروں کو ٹیز کرتا ہے، اریٹیٹ کرتا ہے بہت زیادہ، جس کو ہم اسپیسیفک ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، مسچیویس ہو گیا. ہمارے یہاں بہت غلط لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ نہیں بچوں کے لیے کرنا چاہیے، شیطانیت، شیطان ہو گیا بڑا یہ، جس کو ہم کہتے ہیں مسچیویس، جو کہ اوبویسلی نیور، آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ پلیز یہ ورڈ مت یوز کریں اپنے بچوں کے لیے. آپ اس طرح کی سوچ آنے لگتی ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا ہمارا بچہ. یا پھر آپ کا بچہ سچویشنز بنانا شروع ہو گیا کچھ نہ کچھ، کہ جس میں آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے اس کی طرف، ہے نا، آپ کا سین کریٹ کر آپ کا بچہ. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جیلسی از دیر ناؤ. اب سن کے تو لگ رہا ہو کہ اچھا
میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ جلسی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. میں تو سوچ رہی تھی بھوک نہیں لگتی, میرا بچہ ٹھیک سے کھا نہیں رہا, اچانک پتہ نہیں گرمی لگ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, میرے بچے کی تو نیند نہیں صحیح ہو رہی, پتہ نہیں اچانک سے اس کو کیا ہو گیا. ٹینشن سیکنگ, ہر وقت اسی کے دھیان لگا رہتا ہے. ٹینشن اتنی تو میں دیتی ہوں, اتنا دھیان تو دیتی ہوں, پر پھر بھی سین کریٹ کرتا ہے ٹینشن کے لیے. اچھا خاصا ٹوائلٹ ٹرین ہو گیا تھا, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اگریشن ہی اس کا بڑھتا جا رہا ہے, ہر چیز میں کام ڈاؤن ہو کے تو میں تو مینیج کرتی ہوں, بٹ اسٹل اگریشن بڑھ رہا ہے. ہر چیز ہم باقی ساری مینیج کر لیتے ہیں, لیکن وہاں ایک جیلسی ایک ایسا فیکٹر آ جاتا ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ جیلسی سے ریلیٹڈ ہے, ہم مینیج نہیں کر پاتے. اچھا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, ہارمفل ہے اگر اس کو آپ ٹریٹ نہیں کرتے. کیا ہوگا, وہ جو جیلسی ہے فیلنگ آتی ہے بچے کے دل میں, اگر وہ کنٹینیو کرتی ہے تو وہ ہانٹ کرے گی بچے کو ساری زندگی. آپ خود اپنے بارے میں سوچ لیں, ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جیلس ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں, ہر بندہ ہوتا ہے, دیٹس نارمل. لیکن اگر انٹریٹڈ رہا وہ فیکٹر, تو کیا اب بھی آپ کے ارد کوئی بھی ایک ایسا بندہ آپ سوچ لیں جس کو یہ انٹریٹڈ وہ بندہ رہا اور اس نے میچورٹی میں آ کے, اڈلٹہڈ میں آ کے بھی وہ فیل کی ہوں فیلنگس, آپ کو وہ ہانٹ کرتی ہیں فیلنگس. اب کیا ہوتا ہے, وہ جو بندہ جیلسی میں چلا جاتا ہے اور وہ اسٹرانگ فیلنگ بلڈ اپ ہو جاتی ہیں, اس کے لیے ایک فیملی لائف کو ہیپی, کمفرٹ والی, ہارمونیس لائف جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بلڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو فیلنگ اسٹرانگ ہوئی ہوتی ہے وہ ہر جگہ وہ بندہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو کمفرٹ نہیں دی گئی ہوتی, اس کو مینیج کرنا نہیں سکھایا ہوتا, اور وہی وہ چیز ہر جگہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے بندہ. تو اس کے لیے ایک فیملی بلڈ کرنا, اسٹرانگ اسٹرینتھنڈ فیملی جس کو ہم کہتے ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پرابلمس بہت فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اب وہ جو بچہ ہے فیئرس, اس میں اوبویسلی ایکیومولیٹ ہوا ہوتا ہے, انزائٹی ایکیومولیٹ ہوئی ہوتی ہے, دیٹ لیڈس ٹو مینٹل ڈس آرڈرز. یوزلی انٹریٹڈ جو ہم چھوڑتے ہیں, بہت سارے بچوں میں ایسے آتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, لیکن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. باقی سب کچھ تو بالکل ٹھیک جا رہا تھا, پتہ نہیں ایک دم سے ایسا کیا ہوا ہے, مینٹل ڈس آرڈر آنا شروع ہو گیا. ہم کچھ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے. ہمیں لگتا ہے جینیٹیکل پرابلم نہیں ہے, بچے کو ہر طرح سے کمفرٹ دی گئی ہے, میں تو بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پیرنٹنگ کر رہی ہوں, میں تو کورسز بھی کیے تھے, بڑی کول کام پیرنٹنگ میری ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سے. اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ٹین ایج میں جا کے مینٹل ڈس آرڈر ڈیولپ کرے, ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے جا کے مینٹل ڈس آرڈر ڈیولپ کرے, لیکن وہ ایکیومولیٹڈ فیئر اور انزائٹی کی وجہ سے ہوں گے. کوائٹ پاسبل کہ وہ بچہ ایک کرول ایڈلٹ بن جائے. ہوتا ہے نا بڑے کھڑوس جن کو ہم کہتے ہیں, کھڑوس بندے ہو جائیں. اب وہ اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے, وہ بندہ ایک ایز این ایڈلٹ کرول ہوگا, بیکاز اس کے ساتھ کرویلٹی ہوئی ہے, اس کو لگا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا. ناؤ ہی اور شی از رائٹ فل کہ وہ ایسی ہی کرویلٹی لوگوں کے ساتھ کرے. اب یہ بھی پاسبل ہے کہ اس بندے میں ایز این ایڈلٹ یا پھر ایز اے ٹین ایجر بھی ہے, ایز اے چائلڈ بھی, اس میں کمپیشن نہ ہو اور سمپتھی نہ ہو. یہ جو ایموشنز ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر پاتا بیکاز آف جیلسی یا پاتی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا چائلڈ. دیز آر دا ہارمز جو کہ بہت بڑے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ایڈلٹ لائف میں, جو اگر انٹریٹڈ رہتی ہیں آپ کی جیلسی. تو ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں؟ اوبویسلی میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں, جیلسی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایک بچے کی دوسرے بچے سے, آپ کے ایج فیلو سے بھی ہو سکتی ہے, بڑے بچے سے, چھوٹے بچے سے, بیبی سے, این ایڈلٹ, کسی سے بھی بچے کی. اوبویسلی ٹائپس کیسے ہو سکتی ہیں, جیسے کہ کسی بھی ایک پیرنٹ سے آپ کے بچے کو جیلسی ہو سکتی ہے. جیسے مدر سے زیادہ آپ کلوز ہیں تو فادر سے جیلسی ہو سکتی ہے کہ فادر کیوں مدر کے قریب آ رہے ہیں. کسی ایک پیرنٹ سے ٹورڈز ون آف دا پیرنٹ جیلسی ہو سکتی ہے. اپنے سبلنگس کی طرف جیلسی ہو سکتی ہے کہ نیا بچہ آ گیا تو آئی کانٹ بیئر دیٹ نیو بیبی, پہلے تو میں ہی میں تھا, دس جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہے جہاں دوسرا بچہ آتا ہے, یہ چیز آتی ہے فار شور. پھر دوسرے جو ایڈلٹس ہیں یا دوسرے بچے ہیں ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی ایک نیا پرسن آپ کی فیملی میں. جوائنٹ فیملی میں یوزلی ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں, آپ کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی, دیورانی آ گیا یا بھابھی آ گیا آپ کے گھر میں, تو آپ کا بچہ اوبیسلی ایک نیا پرسن آیا, اس کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. پہلے بچہ اس گھر میں نیا تھا, اکیلا تھا, اس کو مل رہا تھا. اب یہ جو نئی محترمہ آئی ہیں جن کا حق ہے پروٹوکول لینا, ان کو مل رہا ہے, تو بچے سے تو اوبیسلی مینیج نہیں ہوگا. یا کوئی بھی ایک نیا بندہ آپ کے, ان کا بچہ آ گیا, سپوز آپ کے دیور کا بچہ آ گیا, آپ کے جیٹھ کا بچہ آ گیا جو پہلے نہیں تھا,
پہلے صرف یہی بچہ تھا. کچھ بھی ایک نئے پرسن کی ڈش کا ایڈیشن ہوتا ہے آپ کی فیملی میں, تو وہ چاہے وہ ایڈلٹ ہے بچہ ہے, تو وہ جو جس کو آپ لو اور رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو وہ بچے سے ہضم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس ٹائپ یہ کسی بھی طرف بندے سے ریلیٹڈ جیلسی ہو سکتی ہے. آپ نے کوپ اپ کیسے کرنا, اسٹریٹجیز کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے, اوبیسلی بچے سے ہم بات کریں ریلیٹڈ, کہ اس کی جیلسی وہ بے شک کسی ایڈلٹ سے ریلیٹڈ ہے یا بچے سے ریلیٹڈ ہے, مینیج کس کو کرنا ہے؟ پیرنٹس کو. آپ کا جو کریکٹ ریئیکشن ہوگا نا جیلسی کی طرف, وہ پہلا آپ کا اسٹیپ ہوگا, اسٹرانگ اسٹیپ بلڈ کرے گا آپ کے بچے کی اس فیلنگ کو مینیج کرنے کے لیے. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ جیلسی ہے, وہ بیہیویئر جب آپ نوٹس کریں گے تو آپ نے ریئیکشن کیسے دینا ہے, پازیٹیو. کچھ بھی ایکوائرڈ اسکل میں نے اگر بات کی کہ بھول گیا, دیٹس آل رائٹ, کام ڈاؤن, ریلیکس, آپ اس کو سپورٹ کریں, ہیلپ کریں. اور پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ اچھا ایک ایشو آ چکا ہوا ہے, دیٹ کین بی جیلسی, اب اس کو مجھے ایلیمینیٹ کرنا ہے. انسٹیڈ کہ آپ اس کو اسکولڈنگ میں چلے جائیں, مار پیٹ میں ایون پیرنٹس چلے جاتے ہیں, اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس پرفیکٹلی نارمل. اگر آپ کا بچہ کوئی بھی ایسے چیز کرتا ہوا بھول گیا اچانک سے, تو یا پھر اس سے سویا نہیں جا رہا, اس کی بھوک ڈسٹرب ہوئی ہے, اگریشن میں آ گیا, انٹائر سوشل ہو رہا ہے, ڈپریشن میں چلا گیا ہے, بہت نوٹی ہو گیا ہے, کمیونیکیشن اسکلس کی خراب ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سینس کریٹ کر رہا ہے, وٹ ایور, یہ جو سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا, سوچ لیں کہ یہ آ گیا تو کام, کیپ یور کام. آپ کا بچہ اسٹرگل کر رہا ہے ایموشن کے ساتھ, آپ نے پازیٹیولی اس کو مینیج کرنا ہے. اب آپ ایک جیسے جو ہر گھر میں جہاں دوسرا بچہ آتا ہے سبلنگ رائیولری ہوتی ہے, نیا بچہ آنا ہے تو بچے نے مسئلے میں جانا ہی جانا ہے پہلے نے, تو آپ نے کیا کرنا ہے بیفور ہینڈ, جیسے آپ کو لگے, ڈپینڈس آن یور فیملی سچویشن, آپ کی اپنی مینٹیلٹی پہ, آپ کس طرح سے کس ٹائم پہ اپنے بچے کو بتانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اسٹارٹنگ آف پریگنینسی میں اپنے بچے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آفٹر 9 months آپ کا ایک سبلنگ آنے والا ہے. اور ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو, آپ شروع میں بتانا چاہ رہے ہیں, مڈ پریگنینسی بتانا چاہ رہے ہیں, اینڈ پریگنینسی بتانا چاہ رہے ہیں, بٹ آئی ریکمینڈ کہ ڈلیوری سے پہلے آپ اپنے بچے کو مینٹلی ریڈی کریں کہ اب آپ کا نیا بیبی آنے والا ہے, دیٹ کین بی اے بوائے اور اے گرل. اگر آپ اوبیسلی لاسٹ پہ جا کے بتا رہے ہیں تو کوائٹ پاسبل, اگر آپ کے ہاسپٹل نے جینڈر بتائی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیبی گرل ہے یا بوائے ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی این ایڈیشن ان آور فیملی. پھر آپ اس بچے کو اس سے ریڈی کر سکتے ہیں مینٹلی کہ ہاؤ وی گونا ٹیک کیئر آف نیو بیبی. بیبیز کتنے فرجائل ہوتے ہیں, ان کو کتنی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بیبی تھے تو ہم نے کتنا آپ کا دھیان رکھا, کیسے کیئر کی, آپ کے ڈائپر چینج کیے, آپ کو فیڈ کیا, آپ کا سارا دن ساری رات لے کے بیٹھتے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یو گوئنگ ٹو بی دا ایلڈر بردر اور سسٹر, آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی. اب آپ بڑے ہو رہے ہیں, دیٹ شوز یو گوئنگ ٹو بی مور رسپانسبل. آپ کیسے رسپانسبلٹی شیئر کریں گے, کیسے کپڑے کون سے ہم بائی کریں گے, اچھا آپ ٹوائز کون سے شیئر کریں گے, آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا پھر ہم نئے ٹوائز بائی کریں, آپ کون سا گفٹ بائی کریں اپنے بیبی کے لیے. یو کین ٹاک اے لاٹ اباؤٹ اٹ, گیٹ یور چائلڈ مینٹلی ریڈی فار دیٹ. یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے نا, آپ کیسے بچے کو مینٹلی ریڈی کریں گے اپنے نئے سبلنگ کے لیے. اب جب بیبی نے obviously آپ کی ڈلیوری ہونی ہے, ٹاک ٹو یور چائلڈ, وی گوئنگ ٹو برنگ دا بیبی ہوم. اب وہ جو ٹائم ہوتا ہے یوزلی, اگر ڈپینڈس, میں نے سفر کیا ہے, میرا جب سیکنڈ بیبی ہوا تھا تو میرے بیٹے نے بہت سفر کیا, 3 دن اس کو میرے بغیر رہنا پڑا. سو ایک ہیوج میس ہو گیا تھا. مینٹلی اپنے آپ کو ریڈی کریں, بچے کو ریڈی کریں, وہ سچویشن کے لیے ریڈی ہوں کہ آپ کا بچہ آپ سے آ کے ملتا رہے. ہم نے اوبیسلی لرن کیا اس سچویشن سے, نیکسٹ میں ہم نے اپلائی کیا اس کو, تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کریں. اف یو آر گوئنگ فار سیزیرین اور سڈن سیزیرین تو کیا ہوگا, آپ ان ساری چیزوں کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوں, بچے کو بھی پریپیئر کریں. پھر یہ چیز ہم یوزلی ہوتا ہے کہ جب نیا بیبی آ جاتا ہے تو ہم جو پہلا بیبی ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, ہم اس کو نانا نانی, دادا دادی یا خالہ پھپھو چاچو کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اب کیئر کریں اس کی زیادہ. اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ نیو بورن کے اس کے پیچھے کیئر کے لگ جاتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اوبویسلی باقی لوگ بھی انوالو ہوں گے, لیکن پیرنٹس کا انوالو ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈیوائڈ دا ٹائم, ایکول ٹائم دیں آپ اپنے بچے کو. جس ٹائم پہ مدر نیو بورن کا دھیان رکھ رہی ہے, جو فادر ہے وہ پہلے فرسٹ بورن کو دھیان دے گا. اور جب فرسٹ بورن کی اٹینشن مدر کی اٹینشن فرسٹ بورن کو چاہیے, تو نیو بورن کی فادر کیئر کریں گے. دونوں جو پیرنٹ ہیں وہ فرسٹ بورن کو ایکول اٹینشن دیں گے اور انوالو کریں گے نیو بورن کے ساتھ, جس سے آپ اس جیلسی فیکٹر کو
ख़त्म कर सकते हैं बच्चे के अंदर से. और जैसे कि अच्छा चलें ठीक है बेबी के शावर टाइम है, लेट्स यू सेलेक्ट बिकॉज यू आर द बिग और एल्डर ब्रदर और सिस्टर, तो आप बताएं कि आज बेबी को हम कौन सा ड्रेस पहनाएंगे. चलें आप डायपर निकालें, चलिए लोशन निकालें, टॉवल किधर है, यू विल हैंड ओवर द टॉवल टू मी, विल टुगेदर अप्लाई लोशन ऑन बेबीज़ बॉडी, विल पुट ऑन ड्रेस. इस तरह से करके आप बच्चे को इन्वॉल्व करें. अच्छा चलें बेबी के फीडिंग टाइम है, लेट्स प्रिपेयर द बॉटल. सीरियल का टाइम हो गया है, जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है आप उन सब चीज़ों में अपने फर्स्ट बॉर्न को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा, लव्ड और केयर्ड फील करेगा, इन्वॉल्व होगा, तो ऑटोमेटिकली जेलसी फैक्टर निकलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि ग्रेजुअली तो खुद ब खुद बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं ना उस चीज़ के साथ. अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द न्यू बॉर्न, कोई भी एक न्यू एडिशन, जैसे मैंने पहले से बात की कि आपके घर में आपके देवर की शादी होती है या आपके भाई छोटे भाई की शादी होती है और नई जो खातून है उनका एडिशन होता है फैमिली में, तो उस सिचुएशन में भी बच्चे यूजुअली अपसेट हो जाते हैं. तो क्या होगा, शादी से पहले आप रेडी करेंगे, मेंटली रेडी करेंगे. मैंने इस चीज़ को फेस किया था, ऑल्दो मेरे बच्चे जॉइंट में नहीं रहते थे, लेकिन उनका अपने चाचू के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, उनको बहुत अच्छी खासी मोहब्बत है अपने चाचू से. तो आई न्यू कि उनके लिए मुश्किल होगा. वो जो चाचू जहाँ उस रूम में अकेले होते थे, अब उनके साथ जहाँ वो आज़ादी से बच्चे घुस जाते थे, इब्राहिम जो कि मेरा सबसे बड़ा, उसके लिए तो कोई मसला नहीं आएगा. जो चाचू के रूम में तो हम मर्ज़ी से चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है. अब ऑब्वियसली वहाँ पर उसकी वाइफ होगी, तो बच्चों को अपने रेडी करना. जब हम दोबारा आए पाकिस्तान, तो हमने जॉइंट में रहना था. आई गॉट देम सब रेडी कि बेटे अब आपने जब वहाँ जाना है तो आपके चाचू अकेले नहीं होंगे, चची जान होंगी और आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं. अब ऑब्वियसली शी इज़ द न्यू एडिशन, शी इज़ द वाइफ ऑफ, जैसे कि मैं आपके बाबा की वाइफ हूँ, मैं उनकी केयर करती हूँ, ही केयर्स फॉर मी, हम एक फ़ैमिली है, ऐसे चाचू की एक फ़ैमिली है. इट वॉज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर देम टू स्टार्ट विद, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को. स्पेशली इब्राहिम के लिए मुश्किल था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को. ऐसे ही आप अपने बच्चे को मेंटली रेडी करें इससे पहले कि नया बंदा आपकी फ़ैमिली में ऐड हो. 1-on-1 टाइम दें अपने बच्चे को, जिसका मैं पहले भी बात करती हूँ ना, बच्चे को जो टाइम चाहिए होता है, आप मेंटली वहाँ, फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट हों, हर तरह से. फ़ोन साइड पे रख दें, सोचें साइड पे रख दें, कम्प्लीटली 1-on-1 टाइम दें आप अपने बच्चे को, उसके साथ खेल में इन्वॉल्व हों. कंपैरिजन, नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड टू एनीवन. कुछ भी हो जाए, कोई कंपैरिजन कभी नहीं करना है. जो आपका प्यार है वो आपने इक्वली डिवाइड करना है. अब आपने ऐसा नहीं करना है कि एक बच्चों को आपने ज़्यादा प्यार किया, दूसरे को नहीं. अब जैसे यूजुअली कोई आर्ग्यूमेंट होता है, फ़ाइट होती है आपके बच्चों के बीच में, तो एक की अगर गलती है तो आपने ये नहीं करना कि जिसकी गलती है उसको डांटा जाए, जिसकी नहीं है उसको प्यार किया जाए. उस सिचुएशन में आपने दोनों को इक्वल प्यार देना है और पॉजिटिवली सिचुएशन को डील करना है. साइड ऑब्वियसली आपने बिल्कुल किसी सूरत में किसी बच्चे की नहीं लेनी. फिर अकेले में जाके जिसकी गलती है उसको प्यार से जाके अलग से बिठा के समझाना है कि बेटे इस तरह से हमने नहीं करना होता, हम सिचुएशन को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, हस्बैंड वाइफ और बच्चे. ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करें, फुली इन्वॉल्व हो के पेरेंट्स उस बच्चे के साथ. आप बच्चे और एक बच्चा भी नहीं, अगर आपके ज़्यादा हैं तो जितना ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा जेलसी फैक्टर आपके बच्चों के अंदर से कम होना शुरू हो जाएगा. अब इस चीज़ से जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बिहेवियर्स, आपको समझ आ जाएगी कि इन बिहेवियर्स के पीछे जेलसी है और फिर उनको कैसे टैकल करना है. होप आई हैव मेड सम पॉइंट्स जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे और बेटर मैनेज कर सकें अपने बच्चे की जेलसी को इंशाल्लाह. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह अगर मुझे लगा कि एक अलग से मुझे नई ऑडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं उन कमेंट्स के रिलेटेड आप एक सेपरेट मे बी वीडियो अपलोड कर दूँ या फिर आपका कमेंट में ही मैं आंसर भी कर सकती हूँ. डू कमेंट बिलो इफ़ यू नीड एनी मोर डिटेल अबाउट इट इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.